بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 8 جنوری 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ رفتگاں کی بھیڑ ہے یادوں کے گھر کے سامنے، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ امۃ القدوس نذر صاحبہ اپنے مضمون میں بیان کرتی ہیں کہ میری امی جان محترمہ امۃ الرشید غنی صاحبہ بنت حضرت مولوی عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ اکثر خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے بزرگوں سے ملنے اور دعا کی غرض سے جاتی رہتی تھیں، اور آج تک یہ تعلق قائم ہے۔ ایک مرتبہ صاحبزادی امۃ المتین صاحبہ دختر حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے لیے دعا کرتی ہو؟ پھر فرمایا کہ میں تو ذرا بڑی ہوئی تھی تو میری امی نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنے لیے بہت دعا کیا کرو۔ آپا متین سے یہ سن کر میں نے بھی دعا کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل سے نیک، صالح اور خادم دین ساتھی چودھری عبدالغنی صاحب سابق نائب امیر کراچی عطا فرمایا۔ بہت محبت کرنے والا سسرال ملا، نیک اور سعادت مند بچے عطا کیے۔ اللہ کے فضل سے زندگی سکون اور اطمینان سے گزری۔ جب میں انٹر کا امتحان دے رہی تھی تو اپنی بہنوں کے ذریعے حضرت چھوٹی آپا جان کی خدمت میں دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ وہ انٹر کے بعد ٹیچر ٹریننگ لے لے اور فضل عمر ماڈل اسکول میں پڑھائے۔ ٹیچر تو مجھے بہت مل جائیں گی، مگر میرا دل کرتا ہے کہ اپنی پسند کی ٹیچر لگاؤں۔ میرا ارادہ تو BA کرنے کا تھا، مگر جب آپ کا پیغام ملا تو میں نے آپ کی خدمت میں لکھا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر جب رزلٹ آیا تو اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ماں فیملی جابا تشریف لے گئے تھے۔ اخبار میں اگلے کورسز کے لیے داخلے کے اعلان آ رہے تھے، ٹیچر ٹریننگ شروع ہونے میں بھی چند دن باقی تھے۔ ایسے میں مجھے مجبوراً جابا جا کر چھوٹی آپا سے مشورہ لینا تھا۔ چنانچہ میں اپنے بہنوئی مکرم قریشی محمد اکمل صاحب کے ساتھ جابا گئی۔ آپ نے مجھے لاہور جا کر داخلہ لینے کا حکم دیا۔ اس رات ہمیں جابا رکنا پڑا کیونکہ واپسی کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ برآمدے میں 2 پلنگ بچھے تھے۔ چھوٹی آپا نے مجھے کہا کہ تم یہاں مہر آپا کے ساتھ سو جانا۔ اس وقت باتوں کے دوران مجھے پتا چلا کہ حضرت چھوٹی آپا جان نے اپنا پلنگ میرے لیے برآمدے میں لگوا دیا تھا اور خود فرش پر بستر کر کے سو گئی۔ اس وقت مجھے سخت شرمندگی اور تکلیف ہوئی کہ کاش مجھے رات ہی کو پتہ چل جاتا تو کبھی پلنگ پر نہ سوتی اور حضرت آپا جان کو تکلیف نہ ہوتی۔ اس زمانے میں جب پرانا لجنہ ہال تھا، اجتماع پر میری ڈیوٹی صفائی کروانے پر لگی۔ میں صبح سویرے آتی اور ساری جگہ یعنی ہال، گیلری، برآمدوں اور گیٹ کے سامنے صحن میں صفائی کرواتی۔ اس کے بعد جب نماز اور کھانے کا وقفہ ہوتا پھر گیلری، برآمدوں اور اسٹیج پر صفائی کرواتی۔ اس وقت مٹی بہت ہوتی تھی، تھوڑی ہی دیر میں فرش گندے ہو جاتے۔ دوران اجتماع ایک دن میں کھانے کے وقفے میں صفائی کروا رہی تھی، 1-2 دفعہ گیلری سے گزری تو حضرت چھوٹی آپا جان نے مجھے دیکھ لیا اور بلوا کر پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں صفائی کروا کے گھر جاتی ہوں، کھانا کھا کر اور نماز ظہر عصر پڑھ کر آ جاتی ہوں۔ آپ کے سامنے کھانا ٹرے میں رکھا تھا اور آپ کھا چکی تھیں۔ فرمایا بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ پھر کام کرنا۔ 3:30 بجنے والے تھے، بھوک سے میرا برا حال تھا، مگر آپ کی محبت اور شفقت سے منٹوں میں ساری بھوک اور تھکن دور ہو گئی۔ رواح کے ابتدائی سالوں کی بات ہے جب ساری عمارتیں کچی اینٹوں کی بنی تھیں اور سوائے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی گاڑی کے اور کوئی گاڑی نہ تھی۔ پیدل ہی سب کام ہوتے تھے، حتیٰ کہ دلہنیں بھی پیدل ہی رخصت ہو کر سسرال جاتی تھیں۔ میری بڑی آپا زکیہ کی شادی تھی۔ ابا جی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ تشریف لائیں اور اپنی دعاؤں سے میری بیٹی کو رخصت کریں۔ حضور رضی اللہ عنہ نے عذراء شفقت درخواست قبول فرمائی اور نماز عصر کے بعد تشریف لائے۔ ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے تھا۔ حضور رضی اللہ عنہ دعا کروا کر واپس تشریف لے جانے لگے تو ابا جی نے عرض کی، حضور بچی کو سسرال پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی چاہیے۔ پیارے آقا نے کمال شفقت سے فوراً فرمایا، ٹھیک ہے میں گاڑی چھوڑ جاتا ہوں۔ ابا جی نے عرض کی کہ حضور اتنی جلدی تو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، حضور گھر جا کر پھر گاڑی بھجوا دیں۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں گاڑی تو یہیں رکے گی، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ ابا جی پریشان ہو گئے کہ میں نے حضور کو تکلیف دی، گاڑی نہ ہی مانگتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ قیافہ شناس تو تھے ہی،
ابا جی کی پریشانی بھانپ گئے اور فرمایا، مولوی صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں تو اس وقت سیر کے لیے جایا کرتا ہوں، آج آپ کے گھر سے سیر کرتا ہوا جاؤں گا۔ حضور رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو ابا جی بھی ساتھ ہی چل پڑے۔ جب ریلوے لائن عبور کر لی، وہاں سے سیدھی پگڈنڈی قصر خلافت تک جاتی تھی، تو حضور رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، مولوی صاحب اب آپ جائیں، آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ تب ابا جی حضور رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے واپس آئے۔ میری بہن آپا عطیہ کوئٹہ میں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوتھا بیٹا عطا فرمایا۔ آپا نے ہمیں لکھا کہ حضور سے بچے کے لیے نام پوچھ کر بھیجو۔ میں اور میری بہن احمد السلام گئے۔ اس دن سیدہ ام متین صاحبہ کے یہاں باری تھی۔ آپ نے ہمیں اوپر بلوا لیا۔ ہم نے سلام عرض کیا۔ حضور رضی اللہ عنہ اس وقت عصر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ چھوٹی آپا جان نے حضور کو بتایا کہ ان کی بہن عطیہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، نام پوچھنے آئی ہیں۔ ان کے پہلے بچوں کے نام دانیال، زکریا اور الیاس ہیں۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بچے کا نام ذوالکفل رکھ دیں۔ پھر حضرت چھوٹی آپا جان سے فرمایا، ذرا قرآن مجید لاؤ اور دیکھو کہ ذوالکفل چھوٹے کاف سے ہے یا بڑے کاف سے، مجھے یوں ہی شک سا ہو گیا ہے۔ چھوٹی آپا جانے لگیں تو فرمایا، چلو رہنے دو، ذوالکفل کا دوسرا نام ہزکیل ہے، ہزکیل رکھ لیں۔ حضرت چھوٹی آپا جان نے فرمایا کہ عطیہ تو پہلے ہی کہتی ہے کہ حضور نے میرے سارے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھے ہیں، اور ہزکیل تو ہے بھی ذرا مشکل۔ تو مسکرا کر فرمانے لگے، ابھی تو بہت نبیوں کے نام باقی ہیں، اور پھر کئی نبیوں کے نام لیے۔ ہم سب ہنس پڑے۔ اس کے بعد آپا عطیہ کا ایک اور بچہ ہوا تو اس کا نام حضور نے یحییٰ رکھا۔ صاحبزادی امت النصیر بیگم صاحبہ سے ملنے جاتے تو آپ ہمیں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی باتیں بتاتی رہتی تھیں۔ ایک دن میری بہو نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ نمازیں باقاعدہ پڑھنے لگ جائیں۔ فرمانے لگیں، دیکھو ہم گھر کی ساری لڑکیاں شام سے پہلے اکٹھے ہو کر کھیلا کرتی تھیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا اور اذان کی آواز آتی تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ لڑکیوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو ہم بھی نماز پڑھنے چلے جاتے۔ دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بچوں کو کہنا ماننے کی عادت ہونی چاہیے، سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی پلنگ پر سو رہا تھا، میں بھی پلنگ پر بیٹھی تھی، شاید اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے بھی اونگ آ گئی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب میں جاگی تو مجھے بلایا اور فرمانے لگیں، جس پلنگ پر بھائی سو رہے ہوں اس پر بہنیں نہیں لیٹتی۔ حالانکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی اور میرا بھائی تو مجھ سے بھی چھوٹا تھا، مگر میں نے اماں جان رضی اللہ عنہ کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ یادوں کے دریچے سے، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ آمنہ کبیر صاحبہ کے مضمون میں محترمہ سکینہ بیگم صاحبہ کی خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے متعلق بعض خوبصورت یادیں بیان کی گئی ہیں۔ محترمہ سکینہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میرے میاں محترم محمد ابراہیم صاحب نے عمر کا ایک حصہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتے ہوئے گزارا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی سعادت پائی۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ میں جب انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تو میرے ایک کزن تو دفتر میں کام کرنے لگے، لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، مجھے کوئی ایسا کام عطا فرما جس سے میں خلیفہ وقت کے آس پاس رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو اس رنگ میں پورا کیا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم خلیفہ وقت کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ اور فوراً ہاں کر دی، اور اس طرح سے پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کرنے کی خدمت کی توفیق پاتا رہا۔ خاکسار سکینہ بیگم کی جب شادی ہوئی تو ایک تقریب میں چھوٹی آپا جان نے خود بلا کر پیار سے مجھ سے میرے حالات پوچھے۔ پھر آپ اکثر ہمارے گھر بھی تشریف لانے لگیں، بلکہ مجھے سلائی اور کپڑوں کی کٹنگ وغیرہ بھی آپ ہی نے سکھائی۔ ایک دفعہ پوچھنے لگیں کہ کیا تمہیں لتینی سینی آتی ہے؟ میں خاموش رہی تو فرمانے لگیں، تم تو کہہ رہی تھی کہ مجھے سلائی آتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ سینا تو آتا ہے، لیکن مجھے لتینی کا نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ فرمانے لگیں، پائجامے کو کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے خود کافی پائجامے کاٹ کر دیے، بلکہ مجھے اس کی کٹنگ سکھائی اور کچھ میرے سے کٹوائے، اور پھر خاکسار نے وہ پائجامے سی کر دیے۔ چھوٹی آپا انتہائی سادہ، شفیق اور خیال رکھنے والی تھیں۔
میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو اس روز جب ابراہیم صاحب گائے کا دودھ حضرت چھوٹی آپا کے یہاں دینے گئے تو یہ خوشخبری بھی سنائی۔ اس پر چھوٹی آپا فوراً بی بی متین کو ساتھ لے کر ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والی لڑکی نے بتایا کہ 2 بیویاں تشریف لائی ہیں، انہوں نے کالے برقعے پہنے ہوئے ہیں اور گائے انہیں دیکھ کر بول رہی ہے اور انہیں اندر آنے نہیں دے رہی۔ میں نے کسی کو باہر بھیجا۔ جب آپ دونوں اندر تشریف لائیں تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جلدی سے اٹھنے لگی تو کہنے لگی کہ نہیں، تم لیٹی رہو۔ پاس ہی ایک چارپائی پڑی تھی، اس پر بیٹھنے لگی تو میں نے عرض کیا کہ اس پر چادر تو بچھا لینے دیں، لیکن آپ کہنے لگیں اس کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح چارپائی پر بیٹھ گئیں اور بڑی محبت سے حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ آیا بچے کا کوئی نام بھی رکھا ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، بلکہ آپ ہی کوئی نام رکھ دیجیے۔ اس پر آپ نے بیٹے کا نام منیر الدین شاہد تجویز فرمایا۔ اب سوچتی ہوں تو دل اظہار تشکر اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں آپ کا مقام، لیکن اتنی شفقت، اتنی اپنائیت کہ بیٹے کی پیدائش کا سن کر فوراً اس طرح تشریف لے آئیں کہ جس طرح کوئی اپنا بہت ہی پیارا خوشی کی خبر پا کر دوڑا چلا آتا ہے۔ محترمہ امت الرشید صاحبہ آج بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں۔ ایک دفعہ اس کو اپنے بچپن کا وہ واقعہ سنا رہی تھیں کہ کس طرح حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ناصرات الاحمدیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ فرمانے لگیں کہ میں چھوٹی ہی تھی جب لجنہ امائلہ تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور گھر میں لجنہ کے اجلاسات ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی ایک روز چھوٹی بچیوں کو اکٹھا کیا اور اپنا اجلاس کرنے لگی کہ اچانک وہاں ابا جان حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بتایا تو فرمانے لگے کہ میں آج سے تم بچیوں کے لیے ناصرات الاحمدیہ تنظیم کی بنیاد رکھتا ہوں۔ صداکار ابن سعید۔